السلام علیکم پیارے بچوں، آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے کسان کا لالچ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ وہ بہت ہی غریب تھا۔ وہ کھیتوں میں کھیتی باڑی کرتا اور اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ اتنا سارا کام کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے دال روٹی بڑی مشکل سے چلا رہا تھا۔ ایک دن کسان کھیت سے کام کر کے اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک مرغی ملی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی تو اس کو لینے آیا ہوگا، لیکن اس کو کوئی نظر نہ آیا۔ وہ تھوڑی دیر وہیں رک گیا کہ شاید کوئی ڈھونڈتا ہوا ادھر آ جائے، لیکن کوئی نہ آیا۔ تو وہ مرغی کو لے کر اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے سب سے پہلے مرغی کے رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا گھر بنایا اور پھر اس کو دانہ ڈالا، پانی ڈالا اور پھر اپنے لیے کھانا بنایا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ صبح وہ اٹھا، اس نے مرغی کو دیکھا تو وہ بھی باہر آنے کے لیے بڑی بے چین تھی۔ اس نے اس کو دانہ ڈالا اور پانی وغیرہ رکھ کر اور پھر اپنے لیے کھانا بنایا اور کھانا کھا کر وہ سو گیا۔ صبح وہ اٹھا، اس نے مرغی کو دیکھا تو وہ بھی باہر آنے کے لیے بے چین تھی۔ اس نے اس کو دانہ ڈالا، پانی وغیرہ رکھ کر ناشتہ کیا اور پھر اپنے کام پر چلا گیا۔ شام کو آتے ہوئے اس نے پھر ایسا کیا، لیکن جب صبح اٹھ کر اس نے نماز پڑھنے کے بعد مرغی کو گھر سے باہر نکالا تو ایک چمکتی ہوئی چیز اس کو نظر آئی۔ اس نے جب وہ اٹھائی تو وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ تو سونے کا انڈا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ مرغی سونے کا انڈا بھی دیتی ہے۔ اس نے گھر کا کام کیا اور خوشی خوشی ناشتہ بنایا، مرغی کو دانہ ڈالا اور اس کو دوبارہ ڈبے میں بند کر دیا۔ پھر اپنی جیب میں اس کا انڈا رکھا اور بازار چلا گیا۔ بازار جا کر اس نے ایک جیولر کی دکان دیکھی اور اندر چلا گیا۔ دکاندار نے جب انڈا دیکھا سونے کا تو وہ بھی بڑا حیران ہوا کہ یہ مرغی کون سی ایسی مرغی ہے جو سونے کا انڈا دیتی ہے۔ خیر اس نے اس کا وزن وغیرہ کیا تو وہ اچھا خاصا نفع بخش ثابت ہوا۔ کسان کو اس نے بہت سارے پیسے دیے۔ کسان اتنے سارے پیسے لے کر بہت خوش ہوا۔ اس طرح آہستہ آہستہ کسان کی حالت بدلنے لگی۔ مرغی روز سونے کا انڈا دیتی، وہ بازار جا کر اسے بیچتا اور بہت سارے پیسے لے کر گھر آتا۔ اس نے اپنا گھر بنایا۔ پہلے تو اس نے آہستہ آہستہ کام کرنا شروع کیا، پھر جب اس کا کام مسلسل بڑھنے لگا تو اس کو بہت اچھا لگا، تو دن بہ دن اس کے حالات اچھے ہونے لگے۔ وہ اب سوچتا کہ میرے پاس اور بھی پیسے آنے چاہیے تاکہ میں کچھ اور کر لوں۔ وہ لالچ میں آ گیا اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں مرغی کو ذبح کر کے اس کے پیٹ میں سے سارے انڈے ایک دفعہ ہی نکال لوں، تو میں راتوں رات امیر ہو جاؤں گا۔ ایک دن سوچتے سوچتے وہ اٹھا، اس نے مرغی پکڑی اور اس کو ذبح کر دیا۔ اس نے اس کے پیٹ کو چاک کیا تاکہ سارے انڈے نکال سکے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے پیٹ میں کوئی انڈا نہیں تھا۔ وہ بڑا دکھی ہوا اور اپنے آپ سے کہنے لگا کہ میرے لالچ و حرص نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ جو ایک انڈا میں روز حاصل کرتا تھا اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ میری لالچ نے میرے لیے ہر راستے بند کر دیے ہیں۔ اور پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ بہت بری بلا ہوتی ہے۔ ہم لالچ میں آ کر ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ حافظ۔